دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو 12 ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 12 ربیع الاول کی نسبت سے مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں اور اس حدیث کو 12 ربیع الاول کے ساتھ جوڑ دوں تاکہ یہ بہت ہی قیمتی حدیث میری اور میرے دوستوں کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ وضاحت یعنی جو باتیں اس سے متعلق نہیں ہیں اور نہ ہی جن سے دینی یا دنیاوی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، ان کی ٹو میں نہ لگا رہے بلکہ ان سے دور رہے، یہی اس کے اسلام کی خوبی ہے۔ دوستو یہ مختصر حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہی ہے۔ اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ لا یعنی باتوں سے مراد وہ والی باتیں ہوتی ہیں جن کا آپ کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً کرکٹ میچ میں کیا ہو رہا ہے، فٹ بال میں کیا ہو رہا ہے، کون کھیل رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کون جیت رہا ہے، اور ٹی وی پر کون سی خبریں چل رہی ہیں، کون سے یہ فضول قسم کے ڈرامے چل رہے ہیں، اور کون سی جناب یہ فلاں ملک میں کیا ہو گیا ہے۔ یعنی کہ ایسی باتیں جن کا آپ کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ ہے نہ آپ کو ان سے کوئی نقصان ہے۔ وہ شخص کیا کر رہا ہے فلاں، جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کرو۔ کون کیا کر رہا ہے، کس کی کتنی دولت جمع ہو چکی ہے، کون کتنا غریب ہو چکا ہے، ان باتوں کے پیچھے جب آپ پڑھو گے یہ ساری لا یعنی اور فضول باتیں ہیں۔ ہاں جب آپ ان باتوں سے بچو گے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اسلام کی اس کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ فضول باتوں سے بچنے لگ گیا ہے اور وہ فضول کاموں سے بچنے لگ گیا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جو نوجوان ہیں شام کے وقت وہ سڑکوں پر ڈیرے جما لیتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، پیدل ویسے کھڑے ہوئے ہیں، اور بزرگ جو ہیں وہ شام کو جا کے پراپرٹی سینٹر کی کرسیاں مل لیتے ہیں اور خوب گفتگو ہوتی ہے اور خوب سیاست پہ گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کو لان تان کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کیا جاتا ہے۔ بلکہ ریسنٹلی تو میں نے یہ بھی واقعہ دیکھا کہ ایک دوسرے کو بہت شدت تک جو گالی گلوچ کیا گیا اور لڑائی تک بات جا پہنچی تھی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہی ہوگا۔ تو یہ ساری فضول قسم کی باتیں ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شخص اگر کوئی طالب علم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسکول جائے، اس کے بعد اگر وہ ٹیوشن سینٹر جاتا ہے تو وہ ٹیوشن سینٹر جائے، اور اس کے بعد وہ واپس آ کے اپنے گھر پہ رہے، اور اپنے گھر پہ رہ کر اپنے جو اسکول کا کام ہے اس کو مکمل کرے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی وقت بچتا ہے تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھے، اگر وہ چھوٹا ہے تو وہ گھر میں بڑے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھے، ان سے کوئی اچھی بات سیکھے، یا والدین کے پاس بیٹھے ان سے کوئی اچھی بات سیکھے۔ تو اسی طرح وہ اپنے گھر پہ اپنا وقت اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اگر وہ باہر نکلے گا تو وہ باہر کا ماحول اسے جو ہے نا قابو کر لے گا۔ یہ صحیح کہا گیا ہے کہ صحبت کا اثر، باہر جب وہ نکلے گا تو اس کے اوپر جس قسم کی بھی صحبت اسے ملے گی ویسا ہی وہ بن جائے گا۔ اچھا اس سے اوپر چلے جائیں، جو یہ آفس والے بندے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، وہ شام کو آتے ہیں گھر میں، شام کا کھانا کھاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، رات کو 10-11 بجے گھر آتے ہیں، ساری فضول قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پھٹوں پہ بیٹھ کے، کرسیوں پہ بیٹھ کے، ہیں جی دہی بھلے اور چاٹ کے ریڑیوں پہ بیٹھ کے فضول گفتگویں ہو رہی ہوتی ہیں۔ فلاں کا نقصان ہو گیا، فلاں کا فائدہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا وہ ہو گیا۔ جب آپ گھر والوں کو ٹائم ہی نہیں دیں گے تو پھر کیسے آپ کے رشتے جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ختم ہو سکتے جب تک کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھے نہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، صحیح ہونے چاہیے۔ صحیح سے مراد یہ ہے کہ آپ انہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ان کی صحبت نہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ان سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ اگر ان کی صحبت اچھی ہے، دین سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی دین کا علم ہے ان کے پاس یا دنیا کا علم ہے، تب بھی آپ ان سے جڑیں۔
یہ نہیں کہ صرف دین کے علم کے دینی دوستوں سے ہی دوستی کرنی ہے، دنیاوی دوستوں سے بھی دوستی کرنی ہے، کیونکہ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ مختصر سا پیغام میرا 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ خوبصورت حدیث جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں تحفے میں ملی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس حدیث کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ حدیث اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔